السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ناول خوشبو کا سفر کی ایپیسوڈ 6 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ راحت کدہ والے فٹ پاتھ پر قربان علی کا کاروبار حیات اسی طرح رواں دواں تھا۔ دن چڑھنے سے لے کر رات ڈھلنے تک اس کی مصروفیت کا وہیں برسوں پرانا معمول تھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور شغل میلے کے لیے موالی دوستوں کا ٹولہ اور سستے سستے نشے۔ وہ اس طرز زندگی کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اسے آرام کرنے کے لیے تخت شاہی بھی میسر آ جاتا تو اسے کانٹے کی طرح چبھنے لگتا۔ نشہ اپنے ساتھ صرف لذت ہی نہیں، بے حسی بھی لے کر رگوں میں اترتا ہے، اور اس بے حسی کو بے غیرتی میں تبدیل ہونے میں زیادہ دن نہیں لگتے۔ قربان علی کی غیرت و حمیت کو دفن ہوئے بھی برسوں گزر چکے تھے۔ نشے کی جھونک میں ہوتا تو بلا تکان بڑے بڑے دعوے کیے جاتا، کسی بھی نامی گرامی سے پنجہ لڑانے کا ارادہ ظاہر کرتا، سارے زمانے کو ٹھوکر پر رکھتا۔ آس پاس سبھی واقف حال تھے، اس کی لن ترانیوں سے یا تو مزے لیتے یا پھر نظر انداز کرتے رہتے۔ یہی قربان علی، بقائمی ہوش و حواس، اتنا مسکین اور مرا گرا سا شخص ہوتا جس پر گالی جوتا کچھ بھی اثر انداز نہ ہوتا۔ ذرا سے روٹی سالن کے لیے راحت کدہ کی چکنائی سے بھری میزیں پلیٹیں صاف کرتا، کرسیوں کی مٹی جھاڑتا، بظاہر حکم کا غلام بنا رہتا۔ وہاں کے ماحول سے جڑے سبھی لوگ اس کے ان رویوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس غیر محسوس انداز سے آئی تبدیلی کو فوری طور پر نوٹ بھی نہیں کر پائے۔ کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ ایک بالکل ناکارہ شخص پر اپنا دھیان لگائے۔ سالوں نے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو ہرات میں روٹی کھلا رہے ہیں۔ سامنے رکھی شوربے کی پلیٹ کو اس نے بیزاری کے ساتھ پرے سرکایا جس میں ایک چھوٹی سی بوٹی تیر رہی تھی۔ توبہ کرو چاچا، رزق کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ اللہ کو برا لگتا ہے۔ سالن کی دیگ پر بیٹھے جس لڑکے نے بھی اس کے سامنے کی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا، تھوڑا سا برا منہ بنا کر تنبیہ کی، زیادہ سبق مت پڑھا، برسوں سے یہ پانی بھرا شوربہ کھایا۔ تب کون سا اللہ مجھ سے خوش ہوا؟ کسی ایک وقت ہی صحیح آ جاتی بھنے گوشت کی پلیٹ، وہ بہت تل ملا کر کہنے والے پر ہی چڑھ دوڑا۔ اب اس تیرے شاہی طعام کو واپس کرنے سے وہ رزق کے باقی کون سے دروازے مجھ پر بند کر دے گا جس سے تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ایسی عجیب رونق تھی کہ دیکھ پر بیٹھا وہ نیم ہواندہ لڑکا اندر ہی اندر کانپ اٹھا۔ کفر کا کلمہ منہ سے مت نکالو چچا، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے جو ہم… ابے اوقات ہوگی تیری۔ اس بار قربان علی نے دیگ کے ڈھکن پر جھنجھلا کر اتنے زور سے ہاتھ مارا تھا کہ ڈھکن کی آواز دور تک گونج اٹھی۔ آس پاس کے کئی لوگوں نے اصل بات جاننے کے لیے گردنیں گھما کر اس طرف دیکھا۔ لا، مرغی کا سالن نکال، کڑائی گوشت والا۔ دوسری پلیٹ اس کے سامنے پٹکتے ہوئے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ حکم دے رہا تھا۔ دیگ پر بیٹھے لڑکے نے چور نگاہوں سے اس طرف دیکھا جہاں ان کا مالک کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ اب وہ اس طرف متوجہ نہیں تھا، ایک نظر ادھر ڈال کر پھر سے نوٹ گننے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مرا کیوں جا رہا ہے؟ فری میں نہیں لے رہا، پیسے دوں گا، بتا کتنے کی بنی ایک پلیٹ؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس وقت تک وہ لڑکا یہ سمجھے ہوئے تھا کہ قربان علی حسب معمول نشے میں ہے۔ ایسی باتیں وہ نشے کی حالت میں ہی کیا کرتا تھا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ قطعی نشے میں نہیں تھا۔ جو کچھ بھی اس نے ابھی کہا تھا پورے حواسوں میں رہ کر کہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ نوٹ تھے جو اس نے اپنی جیب سے نکالے تھے۔ 100 کے چند نوٹ جو اس نے بڑے بے ڈھنگے طریقے سے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھے آگے بڑھائے۔ یہ لو، جتنے پیسے ہیں کاٹ لینا۔ بے پرواہی سے ایک نوٹ اس کی طرف پھینک کر ہاتھ میں دبے باقی پیسے جیب میں رکھے۔ وہ لڑکا جو ابھی تک حیرت سے اس کی شکل دیکھے جا رہا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ قربان علی کے پاس چھوٹی موٹی ریزگاری بھی بمشکل ہی دکھائی دیتی تھی۔ یہاں کے مستقل آنے والے اس کی عمر اور شکل پر چھائی مسکینی پر رحم کھا کر کبھی کبھی جو 5-10 روپے اسے دیتے تھے ان کی بھی وہ کسی کو ہوا نہیں لگاتا تھا۔ پوری کوشش کرتا کہ اس کے سارے کام مفت میں ہی چلتے رہیں۔ آج یہ جو یکایک وہ ساہوکار بن کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا تو جتنی بھی حیرت ہوتی کم تھی۔ سالن اور روٹی میز پر رکھنے سے پہلے اس نے ایک لڑکے کو کہہ کر اس سے میز بھی صاف کروائی۔
مالک ذرا دیر بعد نہ جانے کس کام سے اپنے کاؤنٹر سے اٹھا تھا۔ کرسیوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے اس نے قربان کو یوں ٹھاٹھ سے مرغی اڑاتے دیکھا تو تب ہی گیا۔ پچھلے بہت دنوں سے وہ جس طرح اس کے ہاں کہ ہر کام سے آنا کانی کر رہا تھا، اس پر دبا دبا سا غصہ تو پہلے تھا، سو وہ رہ نہ سکا۔ یہ چکن کڑھائی مفت ہوروں کے لیے نہیں ہے جو تو یہاں بیٹھ کر سخاوت کر رہا ہے۔ تیری تنخواہ میں سے پیسے کاٹوں گا، وہ وہیں سے چلا کر اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جواب ملتا، قربان میز پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ تمیز سے بات کرو، اپنے پیسے سے خریدی ہے روٹی، شرم تو نہیں آتی گاہکوں کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ کیوں بھائی، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس نے آس پاس کے لوگوں سے تائید چاہی۔ راحت قدا کے مالک کا کھردرا لہجہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ قربان کو فوری طور پر حمایتی دستیاب ہونے لگے۔ اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور کچھ نہیں تو اس غریب کے سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، عزت تو سب کی برابر ہوتی ہے۔ چھوڑو جی، اور دسیوں ہوٹل ہیں جہاں پیسے دیں گے وہیں کھا لیں گے۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ چند لوگ تو جانے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوٹل والا پکا کاروباری تھا، سو فوراً ہی اپنے رویے کی معذرت کرنے لگا۔ کھڑے ہوئے قربان علی کو بھی چاچا چاچا کہہ کر ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ حالات منٹوں میں دوبارہ معمول پر آ گئے۔ کھانا ختم کر کے وہ فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ پان کی دکان تک آیا۔ برابر میں ہونے کی وجہ سے جھگڑے کی خبر یہاں تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ باہر بینچ پر بیٹھے دوستوں نے خوب واہ واہ کی، جسے وہ کسی اعزاز کی طرح وصول کرتا رہا، اور جب محسوس ہوا کہ اب سب تعریفیں ختم ہو چکی ہیں تو گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھیوں کا نشہ گہرا ہو رہا تھا، لیکن پان کے سٹال پر کھڑے خوش مزاج نوجوان نے آواز لگا کر ضرور پوچھا، آج اتنی جلدی چچا؟ ابھی تو صرف 9:30 ہی بجے ہیں۔ آج ذرا گھر جا کر آرام کروں گا، اپنے پیسوں کا کھانا کھایا ہے، لگ رہا ہے نیند بھی اچھی آئے گی، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آج اس نے خود خیال رکھا تھا کہ خود کو آؤٹ نہ ہونے دے، سو اسی ڈر سے وہاں سے چلا آیا تھا کہ دوستوں میں بیٹھا رہا تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پتلی سی لمبی گلی میں وہ آج ایک آدھ بار ہی لڑکھڑایا۔ گھر کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوا تھا اور ٹی وی پر چلنے والے کسی انڈین ڈرامے کے ڈائیلاگ باہر تک صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر صحن میں داخل ہوا تو جمیلہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ تم؟ اس نے جتنی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، قربان کو ایک لمحے کے لیے تو شبہ ہوا کہ یہاں تو وہی بدل گیا ہے یا پھر غلطی سے کسی دوسرے کے گھر میں گھس آیا ہے۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، شوہر ہوں تیرا۔ اتنا چل لینے کے بعد وہ تھک چکا تھا، سو صحن میں پڑی چارپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ اس وقت کیسے آ گئے؟ کسی سے لڑائی ہو گئی ہے یا طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ جمیلہ اس کا طنز نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آج تو تیری مہربانی سے کھانا بھی ٹھیک ٹھاک ہی کھا لیا، پورے 80 روپے خرچ کیے، مگر مزہ آ گیا۔ آج تک پتہ ہی نہ چلا کہ اس ہوٹل پر اتنے مزے کی چکن کڑھائی ملتی ہے۔ ساری عمر وہی ہیراتی کھانا نصیب ہوتا رہا۔ قربان علی کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا۔ جمیلہ جو اس وقت بڑے لحاظ سے چارپائی پر آ بیٹھی تھی، اس کی خوشی میں شریک نہ ہو سکی۔ کیا ضرورت تھی پیسے اڑانے کی؟ ہمیشہ وہی مفت کی کھاتے آ رہے ہو، اب کیوں ان کی عادت بگاڑ رہے ہو؟ مرغی کھانے کو اتنا ہی دل چاہ رہا تھا تو کہیں اور جا کر کھا لی ہوتی، اب یہ لوگ بھی پیسوں کی امید کرنے لگیں گے تم سے۔ وہ جھڑکنے کے اسی انداز میں کہہ رہی تھی، بات تھی بھی ٹھیک ہی۔ قربان علی کے فوراً ہی سمجھ میں آ گئی، مفت ہوروں کو شیہیاں مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ آج تو میں نے تہمینہ سے چھپا کر پیسے دے دیے، کل کو نہ دے سکی تو کیا بھوکے مرتے رہو گے سارا دن؟ کیوں بھوکا مرنے لگا میں؟ بیٹی کی کمائی پر میرا بھی تو حق ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہے اور میں وہاں دھکے کھاتا پھرتا رہوں۔ جمیلہ کا احسان مند ہوتے ہوئے وہ طیش میں آنے لگا۔ صاف کہہ دیتا ہوں، جو کچھ بھی تہمینہ دیتی ہے اس میں سے آدھا نہیں، ایک حصہ بھی میں لیا کروں گا۔ کوئی نہیں دیتی سارے پیسے، مجھے اپنے پاس رکھتی ہے، اور پیسے کا حساب رکھتی ہے، ناپ تول کر گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، زبردستی تھوڑی کر سکتی ہوں اس پر۔ جمیلہ نے سوچی سمجھی بے چارگی خود پر طاری کی۔ کیوں نہیں کرتی ہو سکتی؟ ماں ہو، کھینچ کر رکھا کرو، اور پیسے کے معاملے میں تو بالکل بھی ڈھیل نہ دو۔ قربان علی بڑے جوش سے مشورے دے رہا تھا۔ جمیلہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ اتری۔
اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے قربان، اسے ڈھیل دینا تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ بھوکے مریں گے سارے کے سارے۔ اور اب اگر اسے کھینچنے کی کوشش کی تو سمجھ لو کہ پتنگ ٹوٹ کر کہیں اور جا گرے گی، ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ اس کا تجزیہ اتنا درست تھا کہ اپنی تمام تر ڈٹائی کے باوجود وہ ذرا دیر کے لیے تو چپ ہی رہ گیا۔ فکر مت کر، آگے مینا اور گڈو ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ چند لمحوں بعد بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے تسلی دینی چاہی تو جمیلہ نے بیزاری سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ دوسروں پر ہی تکیہ کیے رکھنا، خود کبھی ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، حسرت ہی رہی تمہاری کمائی کی ساری عمر۔ اچھا چل، غصہ نہ کر۔ قربان علی نے اٹھتی ہوئی جمیلہ کا ہاتھ پکڑا۔ آج کتنے دن بعد آزادی سے گھر میں ہوں، ورنہ وہ تیری بیٹی مجھے دیکھ کر کیسے کیسے منہ بناتی ہے، اس کا بس چلے تو وہ دھکے دے کر باہر نکال دے۔ اسی لیے آدھی آدھی رات تک باہر دھکے کھاتا ہوں، اس نے اپنی آوارگی کا جواز دیا۔ صرف تیری خاطر اس گھر میں آیا ہوں، ورنہ میرا کیا، کہیں بھی پڑا رہوں، مگر بس تجھے دیکھنے کی خاطر۔ قربان علی کے لہجے سے خوشامد چھلکی پڑ رہی تھی۔ وہ جمیلہ ہی تھی جس کی وجہ سے اسے گھر کا آسرا میسر تھا، ورنہ اولاد اس کا حلق تلہی سے بھرنے لگا۔ پھرتی ہے معلوم نہیں کہاں کہاں، اللہ ہی جانے وہیں گئی ہے یا کہیں اور کیا نام بتایا تھا جمیلہ نے، موریشیس یا؟ تہمینہ کے لیے وہ بڑی بے رحمی سے سوچتا تھا۔ ناشتے کی میز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سمیٹی گئی تھی۔ چھٹی کے دن لاؤنج کی رونق دوبالا رہتی تھی۔ ابا اور ہارون کو کہیں ملنا ملانا ہوتا تب بھی زیادہ تر شام میں نکلتے، ورنہ تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزار لیا جائے۔ ٹی وی جو عام طور پر بند ہی رہتا تھا، چھٹی کے دن کھلا رہتا۔ ہارون بڑی فرصت سے اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھا کرتا۔ اس وقت بھی کوئی بڑا دلچسپ ٹاک شو آ رہا تھا۔ موضوع کی دلچسپی اور میزبان کی برجستگی دونوں ہی اپنی طرف توجہ کھینچنے کے لیے کافی تھے، مگر ہارون کا دھیان بار بار قریب بیٹھی روما کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کے بائیں جانب بیٹھی تھی اور بظاہر ٹی وی پروگرام میں منہمک بھی تھی، پھر بھی ایسا شبہ پڑتا تھا جیسے وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہے۔ ایک دو بار تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر ٹالا، مگر اس کا اضطراب حالی وہم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی خفیف سی لرزش، ٹی وی پر جمی کھوئی کھوئی نگاہیں اور چہرے کا حالی پن، بہت کچھ تھا جو ہارون کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ روما، اس نے بہت محبت سے بہن کے سر پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ جی بھائی۔ وہ بری طرح چونکی۔ وہ بے طرح چونکی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ نہیں تو، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ چپ چپ کیوں ہو؟ اسے روما کی مسکراہٹ نے بھی تسلی نہیں دی۔ دادی بھی قریب ہی بیٹھی تھیں، زیر لب کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی بوریت ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں وہ اسے ٹال رہی تھی یا پھر وہ واقعی امتحانوں کے بعد والی فرصت سے اکتا رہی تھی۔ ہارون کو بہرحال اپنی کوتاہی کا احساس ہونے لگا۔ چلو باہر چلتے ہیں کھانے پر۔ بہت دن سے تمہیں کہیں لے کر نہیں گیا ہوں۔ اس وقت روما کو فوری بننے والے اس پروگرام پر ہچکچاہٹ تھی، مگر ہارون کو یاد تھا کہ رات اسے کسی سے ضروری ملنا ہے، سو وہ ازالے کے طور پر روما کے لیے ابھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا اصرار بڑھنے لگا۔ ابا بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ چلی جاؤ بیٹا، بھائی اتنا کہہ رہا ہے، تھوڑا چینج ہی ہو جائے گا۔ آپ لوگ بھی چلیں پھر، وہ نیم رضامندی ہو کر کہنے لگی۔ آج رحمت نے خاص طور پر قیمہ بھرے کریلے بنائے ہیں، سبھی باہر چلے گئے تو اس غریب کا دل برا ہوگا۔ دادی بہت کم ہی باہر جاتی تھیں، کھانا انہیں گھر کے علاوہ اور کہیں کا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس وقت تو جواز بھی مضبوط تھا۔ سمیہ کو ساتھ لے لیں، وہ بیچاری کتنی بار کہہ چکی ہے۔ روما نے امید بھری نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ سمیہ کو؟ ہارون یک بارگی اس روز ٹھنڈے خاموش کوریڈور میں ہونے والی مٹ بھیڑ اور فرمائش یاد آئی، اور اپنا وعدہ بھی۔ ابا کی نگاہیں ٹی وی پر اور کان روما کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، سو سمیہ کو ساتھ لے جانے کا آئیڈیا انہیں بے حد بھایا۔ ضرور لے کر جاؤ بیٹا، آخر تمہاری اتنی گہری سہیلی ہے، پھر یہ کہ تم دونوں کی کمپنی بھی رہے گی۔ جاؤ اسے فون کر دو۔ ہارون نے گہری سانس لی اور مسکرا دیا۔ یہ بھی صحیح۔ روما کی خوشی کی خاطر وہ اپنی مرضی کے خلاف چلنے کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ فون کہاں ہے سمیہ کے پاس؟ مجھے خود جا کر اجازت لینی پڑے گی۔ عزیز چچا بہت سختی کرتے ہیں سمیہ پر۔ روما کے لہجے میں سمیہ کے لیے بڑی رعایت ہوتی تھی۔ ٹھیک کرتا ہے عبدالعزیز، اس لڑکی کے انداز تو مجھے بھی نہیں پسند،
کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہی ہے والدین کی محبت کا۔ دادی غیر معمولی طور پر تل ہو رہی تھیں، سبھی نے محسوس کیا۔ ذرا سی شکل کیا اچھی مل گئی، مارے اتراہٹ کے لڑکی قدم زمین پر ہی نہیں رکھتی، 2 قدم چل کر یہاں آتی ہے تو 16 سنگھار پورے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر کہے گئیں۔ جس دن وہ روما کے رشتے کے لیے آنے والی خواتین کے سامنے اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر گئی تھی، اس روز سے تو وہ سخت جلی بیٹھی تھیں۔ صفدر علی نے ایک نظر روما کے اترے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے دادی کو سمجھانے لگے، سمیہ بھی ہماری ہی بچی ہے، اس کے بارے میں ایسے نہ کہا کریں۔ اور پھر دیکھیں روما کو کتنا افسوس ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے ہی صدا کی احمق، رکھے لگا کر سہیلی کو اپنے سینے سے، ہماری نصیحت کی حیثیت ہی کیا ہے۔ روما ابا کے اشارے پر خاموشی سے کھسک چکی تھی۔ ہارون چینج کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا تو دادی اپنی جگہ سے اٹھ کر صفدر علی کے قریب آ بیٹھی۔ اس روز اگر یہ لڑکی نہ آتی تو وہ لوگ تو ہماری روما کو پسند کر ہی چکے تھے، اچھے بھلے لوگ تھے، معلوم نہیں کہاں سے بے وقت ٹپک پڑی۔ اب چھوڑ دیں اس قصے کو اماں۔ صفدر علی اس حادثے کی تفصیل کئی بار سن چکے تھے اور اسے محض ایک اتفاق ہی قرار دے رہے تھے۔ جو قسمت میں لکھا گیا ہے مل کر رہے گا، کوئی شخص نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ جب تک اللہ نہ چاہے آپ بھی سمیہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اس بچی کا قصور ہی کیا ہے۔ دادی کو اس بار اتنی زور کا غصہ آیا کہ وہ بنا کچھ بولے ہی اٹھ گئیں۔ پتہ نہیں یہ تینوں کس پر گئے تھے، صفدر علی، ہارون، روما، ٹھنڈے دل و دماغ والے، نرم گفتار، ان کی زندگی دادا جیسے غسیل اور روب داغ والے شخص کے ساتھ گزری تھی، اور خود بھی انہی سے ملتی جلتی تھیں۔ آگے اولاد میں ان خوبیوں کا فقدان انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتا تھا۔ روما اجازت دلوانے جو گئی تو سمیہ کو ساتھ لے کر ہی آئی، دادی نے دور ہی سے اسے آتا دیکھ لیا تھا، سو وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کیا فائدہ مزید دل جلانے کا، یہاں ان کی بات پر یقین کرنے والا کون تھا؟ گو رشتے کرانے والی بوا ابھی تک یقین دلا رہی تھیں کہ ان لوگوں کو روما پسند آ گئی ہے، مگر دادی نے ان لوگوں کے بدلتے ہوئے تاثرات ہی نوٹ کر لیے تھے۔ سمیہ اس وقت تک وہاں بیٹھی رہی تھی جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ دادی کو یقین تھا کہ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس روز جب بات پہلی بار بننے لگی تھی، بڑے افسوسناک انداز میں بگڑی تھی۔ دادی نے رحمت کی بھی خوبی خبر لی تھی، اتنا بھی نہیں ہوا تم سے کہ اس لڑکی کو باہر کے باہر ہی ڈال دیتی، کتنا نازک موقع تھا، مگر تم نے ذرا بھی ذمہ داری نہیں دکھائی۔ وہ بیچاری جب سے ملول تھیں اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ بھی۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب وہ دونوں اسے آتی دکھائی دیں۔ تبھی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے روما نے اچانک ہی کچھ نوٹ کیا۔ یہ تمہاری شرٹ کا گلا کچھ زیادہ ہی ڈیپ نہیں ہو گیا سمیہ؟ پتہ نہیں، شاید ٹیلر سے غلطی سے ہو گیا ہو۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ روما کی نگاہوں میں اب بھی الجھن باقی تھی۔ بے حد فٹنگ والے کپڑے، بالکل مختصر آستین، اور جو دوپٹہ سمیہ نے اپنے گھر میں پھیلا کر اوڑھ رکھا تھا اب گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر باندھے ہوئے تھے اور اطراف میں جھولتی لٹیں اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ ہارون نے دانستہ اس کے سراپے سے نظر چرائی۔ آؤ روما۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ قدرے زور سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شبہ سا ہوا تھا جیسے سمیہ آگے بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ ہارون کے کہنے پر وہ ذرا ٹھٹکی اور پھر پچھلی سیٹ کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ گاڑی گھر سے نکال کر روڈ پر لا رہا تھا اس وقت سمیہ ٹھیک اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہارون کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی تو وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے بے ساختہ ہی مرر کا رخ تھوڑا سا بدلا۔ مجھے انوائٹ کرنے کا بے حد شکریہ۔ کوئی شکریہ نہیں، ہم لوگ تو ویسے بھی جا رہے تھے۔ اس نے آداب مہمانداری نبھانے چاہے۔ سمیہ تھوڑا سا آگے کو جھکائی۔ مگر مجھے خاص طور پر یاد رکھا، یہ تو اہم بات ہے۔ تم روما کی سب سے گہری دوست ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو۔ دل میں اٹھتی ناگواری کی لہر کو دباتے ہوئے ہارون نے اس کی حیثیت کو متعین کرنا چاہا۔ احترام بڑوں کا کیا جاتا ہے، میں تو تم سے کافی چھوٹی ہوں۔ احترام رشتوں کا کیا جاتا ہے، اس میں بڑے چھوٹوں کا سوال نہیں۔ وہ دانستہ بے حد سنجیدگی اختیار کر رہا تھا مگر وہ کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ لیکن ہمارے بیچ تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں۔ بہن کی دوست، یہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ وہ اتنی روانی سے باتیں کر رہی تھی کہ ہارون کو شک سا گزرنے لگا۔
کہ بے باکی کے یہ مظاہرے جو اس وقت بے حد کھلے تھے وہ محض سمیہ کی بے پرواہی کا نتیجہ ہیں۔ اصل میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہارون بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، سو یہ رشتہ گہرا ہوا یا نہیں؟ ہارون کے برابر بیٹھی روما سادگی سے کہہ رہی تھی۔ محبت کی زنجیر۔ سمیہ ایک بار پھر زور سے ہنسی تھی۔ کمرہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ انیسہ اندر داخل ہوئیں تو صادق الاسلام بڑے سے کمرے کے آخری کونے پر بنی اسی گلاس ونڈو کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے جس کی دوسری طرف گہرے ہرے رنگ کا راج تھا۔ دور تک پھیلا سبزہ، سفید گول ستونوں پر بل کھاتی چوڑے پتوں والی بیلیں اور پام کے جھنڈ۔ صادق الاسلام کا پسندیدہ ترین گوشہ یہی تھا۔ کتنی دیر سے تمہیں بلوا رہا ہوں؟ وہ ان کی طرف سے پشت کیے بیٹھے تھے، پھر بھی ان کی آمد کے بارے میں جان چکے تھے۔ انیسہ نے دل ہی دل میں اس شخص کے غیر معمولی پن پر تاؤ کھایا جو کئی سال سے معذوری کی زندگی گزارتے ہوئے بھی انہیں حائف رکھتا تھا۔ شہوار کچھ بات کر رہی تھی، بس اسی میں وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کرتی، سو ان کی طرف سے آئے احکامات کو تھوڑا سا ضرور ٹالتی تھیں، اور کچھ نہ صحیح دل کو یہی اطمینان مل جاتا تھا کہ وہ ایسی کوئی 100% حکم کی غلام بھی نہیں۔ تم ماں بیٹی کی باتیں اب اور کیا رنگ لانے والی ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی ویل چیئر ان کی طرف موڑی۔ انیسہ بیگم نے مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے تمہیں صرف یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ یہ آخر کب تک یہاں رہے گی؟ میں کتنی بار صاف لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے گھر جائے۔ یہ بھی اسی کا گھر ہے، اکلوتی اولاد ہے، پورا حق رکھتی ہے وہ ہم پر۔ کہ وہ سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں اپنی بات کہنا چاہ رہی تھیں، مگر انہوں نے ایسی بیزاری سے ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑائی ہو۔ مت کرو یہ گھسی پٹی باتیں، مہینے سے اوپر ہو چکا ہے اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس کے انداز ناقابل برداشت ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی تو نہ سیکھا، ورنہ جو کچھ یہ کر چکی ہے وہ آج بھی سوسائٹی میں ناقابل معافی ہے۔ جو کچھ بھی شہوار کے ساتھ ہوا تقدیر میں لکھا تھا۔ کسی کا کیا بگڑا؟ سب سے زیادہ نقصان بھی تو اسی نے اٹھایا ہے۔ انیسہ ان کے سامنے کھڑی تھیں، ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر رکنے کے موڈ میں بھی نہیں ہیں۔ یہ ہٹ درمی اس نے تم ہی سے لی ہے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اپنے ہاتھوں پر چپکنے میں عزت حاق میں ملا دینے کا الزام بھی تقدیر پر تم جیسی ماں ہی رکھ سکتی ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لوگ کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ وہ کسی نامعلوم سے نقطے پر نگاہ جمائے ہوئے تھیں۔ چند لمحے وہ بالکل خاموشی سے انہیں دیکھے گئے۔ بظاہر مضبوط اور آہنی شخصیت ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی انہیں اپنے اندر کمزوری سی اترتی محسوس ہوتی تھی۔ انہیں آج بھی اس دن کا تصور لرزا دیتا تھا جب انہوں نے پہلی بار پیروں تلے زمین کے نہ ہونے کا تجربہ سہا تھا۔ او خدایا! وہ کسی بہت تکلیف دہ یاد سے خود کو بدقت ہی کھینچ کر واپس لائے۔ میں نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہہ دیا ہے اور شہوار کو چھوڑ کر آئے گا۔ سامان سمیٹنے میں وقت ضائع مت کرنا، وہ بعد میں بھی جا سکتا ہے۔ وہی آخری کیل ٹھوکنے والا انداز جس کے آگے کسی کی بھی چلنی مشکل ہوتی تھی۔ انیسہ کو پتا تھا کہ اب وہی ہوگا جو صادق الاسلام چاہتے ہیں۔ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے وہ انہیں ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ تل ملا ہی تو گئیں۔ ان کا انداز روز بروز زیادہ ہتک آمیز ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو انیسہ بیگم کو ایسا لگتا تھا کہ صادق الاسلام انہیں دھکا مار کر اس شاندار گھر سے بھی نکال باہر کریں گے، اور اپنی زندگی سے بھی۔ معذور ہوا کرسی پر بیٹھا ہے کتنے سالوں سے، مگر دماغ آج بھی 7ویں آسمان پر۔ بیٹھا بیٹھا حکم چلاتا ہے اور سب ماننے پر مجبور۔ وہ کمرے میں بولتی ہوئی داخل ہوئی تھیں۔ شہوار نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا اور چاکلیٹ ملا دودھ کا گلاس پھر سے منہ سے لگا لیا۔ لوگ معذوری سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو قسمت سے واسطہ پڑ ہی جائے تو گھٹ گھٹ کر 10 اور روگ اپنی جان کو لگا لیتے ہیں، مگر یہ شخص تو دوسروں کو جان سے بیزار ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ خود تو ایسا صحت مند چاقو چوبند کہ گھر کے سارے ملازم انہی کے وفادار ہیں۔ گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے شہوار نے یاد دہانی کرائی تو انہیں بھی خیال آیا۔ گھر میں ملازموں کی بہتات تھی،
سبھی پرانے تھے، بظاہر کان منہ بند کیے ادھر سے ادھر روبوٹ کے مانند فرائض انجام دیتے نظر آتے، مگر مالک سے وفاداری کا یہ عالم کہ رائی سے رتی تک کی خبر اندر بیٹھے صادق الاسلام کو رہتی۔ چند ایک کے بارے میں تو انیسہ بیگم کو پکا یقین تھا کہ وہ خاص طور پر صرف انہی کی جاسوسی کے لیے مامور ہیں، اپنے گھر میں بھی دیکھ بھال کر بات کرنی پڑتی ہے تو دل جل کر خاک ہونے لگتا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ نہ کسی کو نکال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک آفت کھڑی کر دے گا یہ شخص۔ یہ گھر نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ یہاں تو کھل کر سانس بھی نہیں لی جا سکتی۔ آپ کی ہمت ہے جو یہاں ساری زندگی گزاری۔ کر لیا ہوتا شروع میں ہی فیصلہ تو آج آرام سے کہیں بیٹھی ہوتی۔ انہوں نے پختہ العمر بیٹی کے مشورے پر ذرا ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے تو ہمت بھی کر لی تھی، پھر بھی آنا پڑا۔ کیا ہاتھ آیا تمہارے؟ شہوار کے کرخت چہرے پر ایک سایہ سا اترنے لگا۔ میں نے اصل خوشی کی جھلک تو دیکھی کم از کم۔ بہت تھوڑے دن ہی صحیح مگر اپنی زندگی جی تو لی، بس وہی ثابت قدمی نہ دکھا سکا۔ اس کی آواز بتدریج ہلکی ہوئی تھی۔ انیسہ بہت بھاری دل لیے اسے دیکھے گئیں۔ شہوار کے لیے ان کے پاس تسلی کے الفاظ بھی نہیں تھے، پر اس کا دکھ روح پر بھاری بوجھ کی طرح دھرا رہتا تھا۔ میں آج واپس جا رہی ہوں۔ ڈرائیور سے کہیں کہ گاڑی نکال لے، اور یکایک دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں حیرت نہیں ہوئی، اس کے پروگرام یوں ہی آنن فانن بنتے بگڑتے تھے۔ اچھا ہی ہوا جو انہوں نے اسے ابھی تک جانے کا نہیں کہا تھا، ورنہ باپ بیٹی کے درمیان رہنے والی مستقل جنگ اس چھوٹی سی بات کو بڑی جنگ میں یہ بآسانی تبدیل کر سکتی تھی۔ شہوار محض چند منٹوں میں اپنا ہینڈ بیگ لیے تیار تھی۔ خشک چہرہ، روکھے بال، اس نے ہلکی سی لپسٹک تک لگانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ گھر کے انہی کپڑوں میں جو وہ صبح سے پہنے ہوئے تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ زین کے آفس میں صبح سے شام ہو جاتی، پر کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام رات میں تبدیل ہو چکی ہوتی تھی۔ تب تک اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ دوبارہ گھر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ بہت ضروری آنا جانا بھی دنوں تک ٹالنا پڑ جاتا۔ سب سے زیادہ خفا تو کی رحمت رہنے لگے تھے۔ انہوں نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ یہ سب انہیں ٹالنے کے حربے ہیں۔ حسنہ بیگم کو زین کی شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر ان کے خاندان میں تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ اپنے اس خیال کا وہ دن میں جب بھی موقع ملتا پوری شدومت سے اظہار کرتے۔ حسنہ بیگم کی سمجھ میں اب اچھی طرح آ رہا تھا کہ خواتین شوہر حضرات کے ریٹائرمنٹ سے کیوں اتنی ہائف رہتی ہیں۔ بڑی آپا کہتی ہیں جب لڑکے پروں پر پانی نہ پڑنے دیں اور مائیں کھلی بے نیازی برت رہی ہوں تب سمجھ لو درون خانہ کوئی بات ضرور ہے۔ سمجھداری کی ساری باتیں وہ اپنی بڑی بہن کے حوالے سے ہی کرتے تھے۔ ان کا مطلب ہے کہ میں جان بوجھ کر اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ دن رات ایک ہی ذکر، ایک ہی قصے، ان جیسی صلح پسند خاتون بھی چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ماں بیٹے نے اندر ہی اندر کچھ اور ٹھان رکھی ہے جس کی ہمیں کانوں کان خبر نہیں دینا چاہتے ہو۔ بہت چبا چبا کر انہوں نے اپنے مطلب و معنی مزید واضح کیے۔ نہ انہیں کسی کا ڈر پڑ رہا تھا اور نہ ہم شیرہ محترمہ کو۔ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں زین کا رشتہ آپ سب کے علم لائے بغیر کہیں بھی طے کر دوں گی؟ انہوں نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ توقیر احمد کے لبوں پر مذاق اڑاتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہیں بھی کی جگہ رومانہ کا نام نظر آ رہا ہے، ہم سب کو کہہ دو غلط ہے۔ حالانکہ اب تک زین سے کبھی اشارتاً بھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ بہانے روما کی طرف ہی اشارہ کرتے آ رہے تھے۔ اس وقت کھل کر نام بھی لے لیا۔ حسنہ بیگم نے بدقت خود کو کمپوز کیا۔ ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، گویا مستقبل میں ہو سکتی ہے۔ ان کی نگاہیں جیسے کچھ تلاش رہی تھیں۔ خدا کی پناہ، وہ بس دل میں ہی کہہ سکیں۔ یہ تلاشتی تیز نگاہیں ان کے سسرال والوں کی شناختی علامت تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ان نگاہوں سے بچتے بچاتے گزاری تھی۔ ایسی کوئی بات اگر دماغ میں ہے تو نکال پھینکو ابھی سے۔ اپنی بھتیجی کو میرے گھر پر مسلط کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا بیٹا فالتو نہیں ہے جو یہ مفت کا ثواب سمیٹے۔ طنزیہ باتیں تو وہ عادتاً کرتے ہی تھے، مگر اس وقت وہ جس رونق کا علن مظاہرہ کر رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھی۔ خدا کا خوف کریں، بن ماں کی بچی ہے، اور ایسی کوئی گری پڑی نہیں ہے۔ اس خاندان سے کہیں زیادہ حیثیت والا ہے میرا بھائی۔
شدید غصے کے عالم میں ان کے منہ سے بڑا چپتا ہوا سچ نکلا اور ٹھیک جا کر توقیر احمد کے دل پر لگا۔ بڑا گھمنڈ ہے بھائی کے 4 پیسوں پر۔ خرید کیوں نہیں لیتے کوئی ڈھنگ کا داماد، بہت مل جائیں گے پیسے کی چاندی میں ان کی بدشکل بیٹی کو۔ تبھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر زین باہر لاؤنج میں آیا۔ امی وہ جو بات کہنے آیا تھا درمیان میں ہی بھول گیا۔ کیا ہوا امی، کوئی پریشانی ہے؟ ماں کی آنسوں سے لبریز آنکھیں کسی بڑی گڑبڑ کا صاف پتہ دے رہی تھیں۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ وہ جلدی سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگیں، مگر توقیر احمد کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کوئی ایسے ویسے نہیں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں زین، صاف صاف بتاؤ، کیا تم رومانہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا؟ یہ سوال اس کے وہم و گمان سے بھی پرے تھا، یہ تو صاف ظاہر تھا۔ ایسی فضول بات میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ اور آپ کے ذہن میں بھی کیسے آئی؟ وہ قدرے خفگی کے ساتھ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر اب گہرا اطمینان تھا۔ مجھے کچھ ایسا ہی شبہ ہو رہا تھا، سو میں نے پوچھ لیا۔ ظاہر ہے مجھے حق ہے پورا پوچھنے کا، وہ بنا کسی شرمندگی کے کہہ رہے تھے۔ زین خاموش رہا جب تک انہوں نے اپنی بات پوری کی۔ لیکن میں یہ بھی آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ اس موضوع کو بار بار نہ چھیڑیں۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں آپ سے خود کہوں گا، اور پلیز امی کو اس سلسلے میں الزام مت دیا کریں۔ اس نے آگے بڑھ کر حسنہ بیگم کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ وہ جو ابھی زین کے صاف انکار سے رنجیدہ ہو رہی تھیں، انہیں تھوڑی تو ڈھارس بندھی۔ زین کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو توقیر احمد جیسے کج بحث شخص کو بھی خاموش رہنا پڑتا تھا۔ کم از کم ایک بڑا وہم تو دور ہوا۔ کچھ دنوں کی مصلحتاً خاموشی اختیار کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ دانستہ وہاں سے اٹھ گئے۔ اپنی گری ہوئی باتوں کا احساس تو تھا، مگر ان پر شرمندگی کا ان کے ہاں کوئی رواج نہیں رہا تھا۔ سو سب چلتا تھا۔ آپ کیوں ان سے الجھتی ہیں؟ پتہ بھی ہے ان کی عادت۔ لاؤنج میں بیٹھا زین نرمی سے اب بھی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ میں الجھتی ہوں؟ انہوں نے بڑی شکایتی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ساری عمر گزر گئی مگر وہ ہمیشہ میرے سامنے مخالف محاذ کھول کر بیٹھے رہے، کبھی مجھے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ آج بھی میں ان کے اور ان کے بہن بھائیوں کے لیے قطعی باہر کی فرد ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ ان کا دل بھر آیا تھا۔ ایک عمر کا صبر، ایک عمر کی مشقت سبھی رائے گا۔ معلوم نہیں لوگ کیسے بدلتے ہوں گے اور حالات کیسے موافق ہوتے ہوں گے۔ مجھے تو حیرت ہے اتنی احمقانہ بات انہوں نے کی کیسے، بھلا رومانہ؟ زین اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ہنس پڑا۔ کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ یا تمہیں بھی اس کی شکل و صورت پر اعتراض ہے؟ اپنے باپ کے خاندان کی طرح وہ اس کے ہنسنے پر خفا تھیں اور دل سے اب بھی روما کی شکل و صورت پر ملنے والے تانے کا ملال نہیں کیا تھا۔ خرابی روما میں کب ہے؟ خرابی تو ابو کی سوچ میں ہے۔ مجھے تو یہی سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اتنی بے وقوفی کی بات انہوں نے کی ہی کیوں؟ روما مجھے بے حد عزیز ہے، ہم سب آپس میں بہت کلوز ہیں، لیکن ایسی بات تو کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ وہ سادگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور اگر روما نے یہ سنا تو وہ کتنی ناراض ہوگی، اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی، انہیں شب بہر کہہ کر زین کمرے میں جا چکا تھا۔ زارا پہلے ہی سو چکی تھی، صرف وہی تھیں جو لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ اس وقت توقیر احمد کی باتوں سے زیادہ رنج پہنچا تھا یا پھر زین کی طرف سے مایوسی دل توڑ رہی تھی؟ کچھ ٹھیک سے طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ آٹا، چاول، چینی، گھی، آئل، ان کے علاوہ بھی ضرورت کی کئی اور اشیاء امینہ بیگم نے بڑی طمانینت بھری نگاہ اس سارے سامان پر ڈالی اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ شکر ہے تیرا میرے مولا، اور آگے بھی عزت رکھنے والا تو ہی ہے۔ کچھ چیزیں جو بھی پیکٹوں میں ہی رکھی تھیں وہ انہیں بھی ڈبوں میں رکھنے لگیں۔ امی، سمیہ کافی دیر بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی اور انہیں یہاں دیکھ کر سیدھی کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا سارا سامان کیا سال بھر کا اکٹھا ہی خرید لیا ہے؟ یہاں پھر شہر کے سارے سٹور اب بند ہونے والے ہیں۔ جو بات وہ کرنے کے لیے آئی تھی اسے بھول کر حیرت سے پوچھنے لگی، ماشاءاللہ کہتے ہیں؟ امینہ بیگم کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری پھپھو آ رہی ہیں نا، بس انہی کے استقبال کی تیاری ہے۔ تمہارے ابا ہر چیز وافر مقدار میں لا کر رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ اچھا خرچ سر پر پڑا ہے۔ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اس مہنگائی کے دور میں
پوری فیملی کسی کے ہاں مہمان بن کر پہنچ جائے۔ اور اب جتنے دن یہاں ٹھہریں گے دیکھ لیجئے گا، فرمائشیں کر کر کے رہی صحیح کسر بھی نکال دیں گے۔ یہ بن بلائے مہمان آنے سے پہلے ہی اسے سخت خوف میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ زور و شور سے ہونے والی تیاری اور بھی بری لگی۔ زرینہ آپا مہمان نہیں ہیں، سگی بہن ہے تمہارے ابا کی، اور ان کا پورا حق ہے اس گھر پر اور ہم پر بھی۔ امینہ بیگم کی یاد دہانی میں بڑی نمایاں سختی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے سمجھاتے سمجھاتے، مگر اس کی تنگ دلی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں کتنا لمبا چوڑا حق ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیوں نہیں کرتی؟ چلی آ رہی ہیں جب دیکھو۔ وہ بدتمیزی کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ اور وہ دونوں نمونے ساتھ لانے بھی لازمی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب کہیں جا کر محمود کی نوکری لگی ہے، مگر یہ لاڈ کے مارے اب بھی اسے بچہ بنائے ساتھ لیے پھرتی ہیں۔ سمیہ سمیہ، اللہ کے واسطے۔ امینہ بیگم نے سچ مچ عاجز آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس عمر میں مجھے مت ذلیل کروانا اپنے باپ کے سامنے۔ یہ باتیں جو تم مستقل کیے جاتی ہو، ایک لفظ بھی وہ سن لیں تو معلوم نہیں کیا مارے رنج کے ان سے بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ بس یوں ہی ڈرتی رہیے گا، ساری زندگی مشقت کرتی رہیں، اور اب بھی ایسا ڈر ہے جیسے ابا کوئی سونے کا نوالا کھلا رہے ہیں آپ کو، جو ذرا سی بے ادبی کرنے سے ملنا بند ہو جائے گا۔ امینہ بیگم رنج بھری حیرت سے اسے دیکھے گئیں۔ اس کی محبت نے انہیں اتنا غافل رکھا کہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب وہ اتنی زبان دراز ہو گئی، اور اب تو انہیں لگتا تھا کہ نصیحت کے طور پر ایک لفظ بھی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، بلکہ شاید کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف اپنی کہتی تھی اور دوسرے کے منہ سے بھی اپنی من پسند بات سننا چاہتی تھی۔ آپ کو اور ابا کو اچھا لگے یا برا، لیکن میں صاف کہہ رہی ہوں، اس طرح کے فضول اور نکمے لوگوں پر میں اس طرح پیسہ خرچ نہیں ہونے دوں گی۔ ہم اپنی 10 ضرورتیں روکے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آ کر پورے سال کا راشن برباد کر جائیں گے آرام سے۔ سمیہ کے لہجے میں تحکم بھی تھا اور قطعیت بھی۔ چند لمحوں کے لیے تو امینہ بیگم کو لگا جیسے وہ گھر کی سب سے بڑی پوزیشن پر آ چکی ہے، فیصلے کرنے، فیصلے عائد کرنے اور پھر ان پر عمل کروانے والی۔ اور کچھ بعید نہیں کہ وہ یہ سارا سامان سمیٹ سماٹ کر تالے میں بند کر کے رکھ دے، اور آنے والے مہمانوں کو ایک معذرت کا خط لکھنا پڑ جائے۔ خدا نہ کرے۔ ہلکے سے سر جھٹک کر انہوں نے سمیہ کی اس متوقع سرکشی کے خیال کو جھٹکا۔ بڑوں کی باتوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بولنی تم۔ ہماری زندگی جیسی بھی گزری، تمہیں اس کے بارے میں رائے دینے کا حق نہیں۔ ایک زمانہ تمہارے باپ کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے، اور تم ان کی بیٹی ہو کر اپنے دل میں ایسا تاثر رکھتی ہو۔ ضبط کے باوجود ان کی آواز میں نمی اترنے لگی۔ صبر، قناعت، حلال رزق، کتنا کچھ سیکھا تھا انہوں نے عبدالعزیز صاحب سے، اور کتنا فخر تھا انہیں کہ وہ ان صاحب کردار کی شریک حیات تھیں۔ لوگ یوں ہی منہ پر واہ واہ کرتے ہیں امی، اصل میں تو صرف پیسہ ہی ہے یہاں عزت کا معیار۔ یہ آپ جانتی ہیں، اور ہم اس معیار سے کتنا نیچے ہیں یہ بھی۔ الفاظ تو اب بھی تلخ ہی تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسوں نے سمیہ کے لہجے کو تھوڑا سا نرم کر دیا تھا۔ امینہ بیگم بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنا کام کیے گئیں، مگر وہ خوشی، اطمینان جو آج صبح سے حاصل تھا، اس کی جگہ دل پر بوجھ سا گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سمیہ کی باتیں نئی نہیں تھیں، تھوڑی خود غرضی، تھوڑی سی رکھائی تو اس کی روزمرہ عادت سمجھ کر ہمیشہ قبول کر لی جاتی تھی، مگر اب تو جیسے قدم قدم پر وہ دل دکھانے کا تہیہ کر رکھا تھا، جو منہ میں آتا بے دھڑک کہتی، اس بات کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے والے انسان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ امینہ بیگم کو زیادہ قصور اپنے لاڈ پیار کا لگتا، اور باقی امتحان کے بعد والی فراغت کا۔ خدا کرے جلد سے جلد نتیجہ آئے تو یہ آگے پڑھائی میں لگے۔ فی الحال اس کی بدزبانی کو لگام دینے کا یہی حل نظر آتا تھا، سو وہ یہی دعا مانگے جاتی۔ اس وقت بھی بنا کوئی معذرت کیے وہ بڑے اطمینان سے چائے کا پانی رکھتے ہوئے ان سے بھی پوچھ رہی تھی، آپ پئیں گی چائے؟ نہیں۔ اس کی طرف سے پیٹ کیے انہوں نے مختصر ترین جواب دیا۔ اور ابا؟ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، ایسے جیسے ابھی ان کے بیچ کوئی تلخ بات ہوئی نہ ہو۔ وہ دکان بند کر کے گئے ہوئے ہیں، ابھی اور کچھ کسر باقی رہ گئی ہوگی مہمانوں کی خاطر تواضع کے سامان میں۔ وہ محض ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اب جب کہ ان لوگوں کی آمد میں محض چند ہی دن باقی رہ گئے تھے،
سمیہ کا مستقل بگڑا ہوا موڈ ان کی تشویش میں اضافہ ہی کرتا جا رہا تھا۔ پورا مہینہ معمول سے کہیں زیادہ کام کر کے اضافی آمدنی کی جو صورت بنی تھی، سمیہ کی باتیں اس پر ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی تھیں۔ کوئی پیچھے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ روما ہوگی، بڑی بشاشت سے کہتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ کاش ان کے بس میں ہوتا تو وہ اسے اتنے دن کے لیے روما کے گھر ہی بھیج دیتی۔ جتنے دن زرینہ آپا اور ان کے بچوں کو یہاں قیام کرنا تھا، وہ بددلی سے سوچے گئیں۔ عزیز چچا نے یہ سارا سامان منگوایا تھا۔ مانوس سی آواز پر وہ چونک کر خود بھی باہر نکل آئیں۔ سمیہ کا خیال غلط نکلا تھا۔ سامنے کھلے ہوئے گیٹ کے دوسری طرف نوفل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جو سمیہ نے ابھی تک نہیں تھاما تھا۔ السلام علیکم چچی۔ انہیں دیکھ کر وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ عزیز چچا کو کہیں اور جانا تھا، سو وہ یہ سامان کی لسٹ مجھے دے گئے تھے۔ یہ باقی پیسے اور حساب کا پرچہ۔ امینہ بیگم کو تھماتے ہوئے وہ بتانے لگا۔ بڑی تکلیف کی تم نے بیٹا، آؤ اندر آؤ، چائے پی کر جانا۔ نوفل کا ذکر عبدالعزیز اتنا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی اپنا سا محسوس ہوتا تھا اور ان کے کتنے ہی کام کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی امینہ بیگم کے علم میں رہتا تھا۔ تبھی وہ بڑی اپنائیت سے اسے اندر آنے کی دعوت دے رہی تھیں۔ نوفل نے بمشکل ہی خود کو ان کی دعوت قبول کرنے سے روکا۔ سمیہ ابھی وہیں کھڑی تھی اور چہرے پر اتنی شدید لاتعلقی تھی کہ اگر وہ اپنے دل سے مجبور نہ ہوتا تو شاید اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کر پاتا۔ کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے، عزیز چچا کو تو آنے میں ابھی دیر لگے گی۔ وہ اندر آنے سے معذرت کر کے ہلاکن پوچھنے لگا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ چند لمحے اور وہ اسے دیکھ سکے، جس کی ایک جھلک کے لیے وہ بہانے کتنے ہی چکر اس طرف کے لگا لیتا تھا۔ اپنے اس ٹین ایجرز والے رویے پر اسے کسی وقت تو سخت شرمندگی بھی ہوتی تھی، مگر فی الحال اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی کہاں تھا۔ چلتا ہوں، وہ ایک الوداعی نگاہ سمیہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے چلنے کو بڑھا۔ اور آپ کے مہمان کب تک آ رہے ہیں چچی؟ جب آئیں گے تو اس خوشی میں مٹھائی بھی بڑھ جائے گی۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی سمیہ نے تیزی سے کہا، اور کھٹاک گیٹ بند۔ اس کی چپ ٹوٹی بھی تو کیسے؟ وہ یوں ہی ساکت نگاہوں سے اس چھوٹے سے بند گیٹ کو دیکھے گیا اور پھر بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے ہنستا چلا گیا۔ اس کے پرغرور انداز سے تو اب تک مانوس ہو چکا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ کا یہ رنگ آج ہی دیکھا۔ یہاں آنے تک وہ سارے راستے دعا مانگتا چلا آیا تھا کہ کاش گیٹ آج سمیہ ہی کھولے، کسی بہانے سے ہی وہ ایک آدھ بات تو کرے۔ سو آج یہ خوش قسمتی ہاتھ آ ہی گئی۔ یہاں تک تو پہنچے، یہاں تک تو آئے۔ وہ گنگناتا ہوا بائک کی طرف مڑ چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سمیہ، کیوں ہر ایک سے لڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ غریب ہمارا ہی کام کر کے لایا تھا، اس کی بات کا ڈھنگ سے بھی جواب دیا جا سکتا تھا۔ اندر امینہ بیگم کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ ایسے دروازہ بند کیا جیسے منہ پر تھپڑ مار رہی ہو۔ اس نے پوچھا ہی تو تھا، ظاہر ہے تمہارے ابا کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کے منہ سے سن لیا ہوگا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں، تو ابا ہی سے پوچھے۔ میری کیا چڑ بنا لی ہے سب نے جو یہاں پوچھنے چلا آ رہا ہے۔ سمیہ واپس کچن میں جانے کے بجائے برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ امینہ بیگم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ سمیہ کے چہرے کی رنگت گلابی تھی، مگر اب رہ کر اس پر تپش سی پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر ہر وقت جلتی ہے۔ وہ ماں تھیں، اس کی حالت پر افسردہ ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر انہوں نے انتظار کیا کہ وہ شاید واپس کچن میں آ کر چائے کپ میں نکال کر لے جائے، مگر جب وہ نہیں آئی تو انہوں نے وہیں سے برآمدے کی طرف دیکھا۔ سمیہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے کمرے کا کھلا ہوا دروازہ پھر سے بند ہو گیا تھا۔ یا اللہ، بس زرینہ آپا یہاں سے خوش واپس چلی جائیں۔ بعد میں تو ضرور ہی اس لڑکی کو درست کروں گی انشاءاللہ۔ وہ رکت بھرے انداز میں دعا کیے گئیں، پیار سے، غصے سے، خوشامد سے۔ ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا تھا، مگر سمیہ نے پہلے دن جو اعتراض مہمانوں کی آمد کے سلسلے میں اٹھایا تھا، اس میں کمی کے بجائے شدت ہی آتی جا رہی تھی۔ اور انہیں پورا یقین تھا کہ زرینہ بیگم نے اگر سمیہ کے خراب موڈ کی ذرا بھی جھلک دیکھی تو وہ پھر رعایت کرنے والی نہیں، اور پھر ساری کمبختی انہی کی آتی ہے۔ سمیہ تو اپنی خود سری کے صدقے صاف بچ جائے گی۔ تربیت میں کمی اور لاڈ پیار کا تانا انہی کے حصے میں آنا تھا۔ ان کی نگاہ ایک بار پھر سمیہ کے کمرے کی طرف اٹھی۔ آج صبح سے رومانہ کے گھر کا چکر نہیں لگا تھا، سو اب یقیناً وہیں کی تیاری تھی۔ منع کرنے کے باوجود وہ اپنے جانے میں ذرا کمی نہیں کر رہی تھی۔ عبدالعزیز ان پر خفا ہوتے تھے۔
اب بھی وہ تھوڑی دیر میں آ ہی جاتے اور سمیہ پھر گھر سے غائب ملتی تو جواز کا وہی سلسلہ، بچپن سے روما کے گھر جا رہی ہوں، اب کیا نئی بات ہو گئی ہے امی؟ آپ کہتی ہیں تو چھوڑ دوں گی آہستہ آہستہ وہاں جانا، مگر اس وقت تو ان کے سامنے کھڑی وہ اتنی عاجزی سے کہہ رہی تھی کہ انہیں خود اپنا منع کرنا بے تکا سا لگنے لگا۔ سارا دن گھر میں بند ہی تو رہتی ہوں، کیبل تک ابا نہیں لگوا کر دیتے ہیں، لڑکیاں ٹی وی کے آگے پورا دن گزار دیتی ہیں، دوستوں سے گھنٹوں فون پر گپ لگاتی ہیں، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ابا اور آپ، اس کے پاس ہمیشہ اپنی محرومیوں کی لمبی لسٹ رہتی تھی، کس کر پیچھے بندھے بال اور پھیلا کر اچھی طرح اڑا ہوا بڑا سا دوپٹہ۔ تھوڑی دیر پہلے کے کاٹ کھا لینے والے موڈ کے بالکل برعکس وہ اس کی گزشتہ ساری بدتمیزی بھولنے لگیں۔ ٹھیک ہے لیکن بہت دیر مت کرنا، انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ بیچاری بچی کیا خبر اس لیے زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، 10 چیزوں کو اس کا بھی دل چاہتا ہی ہوگا۔ اولاد کے لیے ممتا کا وہی صدیوں پرانا رویہ۔ روما نے آج بہت دل لگا کر اپنے کمرے اور لاؤنج کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ پچھلے دنوں زارا نے کئی خوبصورت اشیاء بنا کر دی تھیں، فلوٹنگ کینڈلز، پورسلین کے فلاورز، گلاس پینٹنگ سے مرصع چند خوبصورت فریم۔ وہ گھر کی آرائش میں یقیناً استاد تھی، اور اس کے ہاتھ کی صفائی اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جھلکتی تھی۔ حسنہ پھوپھو کے گھر کی سیٹنگ کے سارے خاندان میں دھوم مچی رہتی تھی، اور طور سمیہ تک چند بار ان کے گھر جا کر سخت متاثر ہو کر آئی تھی۔ روما کے لیے زارا اکثر ہی کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی تھی، مگر اس بار معمول سے کافی زیادہ محنت کی تھی۔ بڑی خوبصورت کلر اسکیم اور تھیم کے ساتھ اس نے چھوٹی بڑی کئی اشیاء خاص طور پر ڈیزائن کی تھی روما کی فرمائش پر۔ جلد ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر کہاں رضا بھائی اور ان کے گھر والے اتنی اجازت دیں گے کہ تم یہ سارا کچھ کر سکو؟ روما نے اسے کہا تھا، اور وہ اتنی جذباتی ہوئی کہ اس کی فرمائش کی تکمیل کر کے چھوڑی۔ آج لاؤنج میں زارا کی ہی تحلیق کرتا خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ سمیہ لاؤنج میں آئی تو بے ساختہ ہی ٹھٹک گئی۔ نقشہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا، حسن کے کتنے ہی رنگ اور ہم آہنگی کا دل لبھاتا تسلسل۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ روما اسے دیکھتے ہی بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ ہلکے سے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کمال کر دیا نا زارا نے، ہمارا لاؤنج تو ایک دم شاندار ہو گیا ہے۔ سمیہ چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط تک آ چکی تھی، اور روما کی مستقل تعریف کی تائید میں اس نے ایک لفظ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کی جائزہ لیتی نگاہیں ایک ایک چیز پر رک رہی تھیں، ان میں سے چند چیزیں اس کی پہلے سے دیکھی ہوئی تھیں مگر بہت سی نئی تھیں۔ پتہ نہیں کب وہ تیار ہو کر آئی تھی، مگر یہاں تو ہر طرف زارا ہی زارا۔ تم نے مجھے دکھایا بھی نہیں کہ زارا اتنا سامان بھیجتی رہی ہے، روما کی طرف مڑتے ہوئے اس نے پہلی بات ہی شکایت کے انداز میں کی، مگر وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں ایسا کچھ نوٹ نہیں کر سکی۔ خیال نہیں رہا ہوگا، اصل میں ذہن کا چکر زیادہ تر رات میں ہی لگتا ہے۔ اسی کے ہاتھ زارا بھیجتی ہے، خود بیچاری کہاں جلدی جلدی آ پاتی ہے۔ سمیہ نے نوٹ کیا تھا کہ سامان کی ترتیب بھی اچھی خاصی بدلی ہوئی ہے۔ تم مجھے بلوا لیتی، دونوں مل کر کرتے تو شاید کچھ اور بہتر۔ سمیہ کی نظریں شیشے کے بڑے سارے باؤل پر ٹھہری ہوئی تھیں، جہاں پانی میں ڈھیر سارے گلاب کی پتیوں کے بیچ فلوٹنگ کینڈلز کی موجودگی دلکشی کو کئی گنا بڑھا رہی تھی۔ کیوں اچھا نہیں کیا میں نے؟ روما سادگی سے پوچھنے لگی۔ اوور ڈیکوریٹڈ لگ رہا ہے، ایسے جیسے زبردستی بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ ٹھونستی جائیں۔ گھر میں اور دکان میں فرق تو لگنا چاہیے نا۔ گو سمیہ نے ہنستے ہوئے ہی کہا تھا، پھر بھی روما کے دل کو دھکا سا لگا۔ جی جان لگا کر کی گئی ساری محنت شاید یوں ہی تھی۔ اصل میں چیزیں ہیں تو زیادہ، لیکن سبھی کام کی ہیں، ان میں سے کیا کم کیا جا سکتا تھا؟ روما کا جوش و خروش سمیہ کے تبصرے پر کم ہونے لگا۔ یہ پھولوں کے ڈھیر ہی کچھ کم کر دو، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی کینڈلز، اور یہ رحمت بوا روما کی مدد کے خیال سے پہلے ہی یہاں موجود تھیں، اور اب کارپیٹ پر بیٹھی ہٹائی گئی چیزوں کو سمیٹ رہی تھیں۔ سمیہ کی تنقید انہیں سب سے زیادہ کھل رہی تھی، برداشت نہ کر سکیں۔ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں، پھول بھی کبھی برے لگتے ہیں، اتنے ہی اور بھی آ جائیں تو بھی کم ہیں، پھر زارا نے اتنی محبت سے بنائے ہیں، ہٹاؤ گی تو اس کا دل برا ہوگا۔ وہ یہاں کون سا چیکنگ کرنے آ رہی ہے؟ سمیہ کے ماتھے پر اپنی بات کاٹے جانے پر بل آ چکا تھا۔
مہینوں بعد تو آتی ہے، شادی ہو جائے گی تو سالوں شکل نہیں دکھائے گی۔ جس دن سے سمیہ نے بے وقت آ کر روما کی کچھ بنتی بات کو بگاڑا تھا، دادی آئے وقت رحمت بوا کے ساتھ یہی قصہ لیے بیٹھی رہتی تھیں، سو وہ بھی اتنی ہی دل برداشتہ تھیں جتنی کی دادی۔ اب یہ نئی دخل اندازی کیوں نہیں آئے گی شادی کے بعد؟ اس کی نانی کا گھر ہے، وہ بھی روما کی طرح اس گھر کی بیٹی ہے۔ رحمت بوا کا انداز جتانے والا تھا۔ سمیہ نے بالکل اس طرح ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میز اور شیلف پر رکھی چیزوں کی جگہ عدل بدل کیے گئی۔ لاؤنج کے کونے کونے میں زارا کی چھاپ بری طرح چبھ رہی تھی۔ ناممکن تھا جو بھی دیکھتا تعریف نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو شام کو ہارون ہی نے یہ سب دیکھنا تھا۔ بے چین سی ہو کر اس نے اس خیال کو دل سے جھٹکنا چاہا۔ ہارون کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساس ہوتی جا رہی تھی۔ گزارا غریب سے تو ایسا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا، پھر بھی یہاں اس کی موجودگی کا گہرا ہوتا احساس ناقابل برداشت تھا۔ ہارون یہاں کتنی دیر بیٹھے گا، کتنی بار ان چیزوں پر اس کی نگاہ جائے گی اور کتنی بار وہ ان کو چھوئے گا۔ روما کچھ ٹھنڈا منگواؤ پلیز۔ ان لوگوں کی طرف سے پشت کیے اس نے آرڈر پاس کیا۔ میں لے آتی ہوں۔ روما اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت بوا جل بھن کر یہاں سے رخصت ہو چکی تھیں، سو اسے ہی اٹھنا پڑا۔ تمہارے گھر میں نوکروں کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، ہر بات میں بیچ میں بولتے ہیں۔ روما اٹھ کر جا رہی تھی تو اس نے سمیہ کو کہتے سنا۔ وہ جاتے جاتے رک کر مسکرا دی۔ رحمت بوا ملازمہ تھوڑی ہیں، وہ تو آواز کی ایک زوردار گونج نے اس کی بات پوری بھی نہیں ہونے دی۔ شیشے کا ایک خوبصورت گلدان سمیہ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ روما نے بے ساختہ ہی دل پر ہاتھ رکھا۔ حالات کتنے بھی برے سہی، مگر بہتری کا ایک نہ ایک امکان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ہمیں اس امکان کو حقیقت میں بدلنے کا پیغام دیتے رہنا ہے۔ مسائل تو انگنت ہیں۔ عام آدمی پہلے ہی کس شدید دباؤ کا شکار ہے، اوپر سے یہ مایوسی کو گہرا کرنے والا پروگرام۔ سیف الاسلام نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا بٹن دبایا تو سامنے بڑی سی روشن سکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری، کون بچا ہوا ہے ان سے؟ گھروں کے سیٹ اپ برباد ہو رہے ہیں۔ زبیر، آخر ہم معاشرے میں محبت اور برداشت پیدا کرنے میں بری طرح ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ زبیر نے ایک خاموش سی نگاہ اپنے بے حد ٹیلنٹڈ اور دردمند باس پر ڈالی۔ وہ دونوں ابھی کسی معروف ڈائریکٹر کی نشے کے موضوع پر بنائی گئی ڈاکومنٹری دیکھ کر فارغ ہوئے تھے، جس کا اختتام زندہ لاشوں جیسے نظر آتے وجود، فاقے سے نڈھال متعلقین، پس منظر میں چھاتے مہیب سایوں اور دل کو اندیکھے بوجھ تلے دباتی مایوس موسیقی کی دردناک سی دھن پر ہوا تھا۔ یہ ڈاکومنٹری ابھی باہر کے کسی فیسٹیول سے خصوصی انعام حاصل کر کے لوٹی تھی اور اس کے ڈائریکٹر آج کل ہر چینل پر بیٹھے مبارکبادیں وصول کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اسے سیف کی وسیع القلبی کا بہت اچھی طرح تجربہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ دوسروں کی کامیابی پر سب سے پہلے اٹھ کر تالی بجانے والا شخص تھا۔ جو چیز اسے بری لگی تھی، بلکہ ہمیشہ بری لگتی تھی، وہ نقطۂ نظر کا ٹکراؤ تھا۔ سر ہو تو یہی رہا ہے نا، اور باہر اس طرح کے فیسٹیول میں تو ان چیزوں کی بے حد پذیرائی کی جاتی ہے جو ساؤتھ ایشین ممالک کے کمزور ترین پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ فلم میکرز اپنا نام بنانے کے لیے ساری محنت اسی طرف صرف کیے دے رہے ہیں۔ اس نے کام کے کمرشل پہلو کی طرف توجہ دلانی چاہیے، مگر سیف کے لیے اس وقت یہ بات ذرا بھی اہم نہیں تھی۔ ہمارے ہاں کا نشہ، دہشت گردی، عورتوں کی حالت زار، بمبئی کی گنجان ترین جھونپڑ پٹی، بنگلہ دیش کا افلاس، نیپال، بھوٹان، یہی ان کے پسندیدہ ترین موضوعات ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی وہی صورت زمانے کو دکھا رہے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر ہم اپنے خوبصورت ترین پہلو کیوں اجاگر نہیں کرتے؟ ہمارے پاس قابل فخر ورثہ ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا اور آخری جملہ کہہ کر جو وہ ایک دم ہی خاموش ہوا تھا تو اس کی بھی کچھ وجہ تھی۔ قدیم آرکیٹیکچر پر بنائی گئی اس کی آرٹسٹک ڈاکومنٹری نہ جانے کس مصلحت کے تحت نظر انداز کر دی گئی تھی۔ مجھے اس کا افسوس نہیں ہے، میرے لیے ہمیشہ صرف ایک بات اہم ہوتی ہے، اپنا کام دیانتداری سے پورا کر دینا اور بس۔ لیکن سر، غلط بات پر آواز تو اٹھانی چاہیے نا۔ زبیر بڑی مایوسی کا شکار ہو رہا تھا، اس کی محنت بھی بہت تھی۔ اس فلم میں تھا کیا؟ پارک، کچرے کے ڈھیر اور ہیڈ برج کے نیچے بیٹھے چرسی موالیوں کے شارٹس، اس نشے کی فروخت کا طریقہ جو ہمارے ہاں اب کوئی راز بھی نہیں رہا ہے۔
ڈائریکٹر نے تو اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ کم از کم یہی دکھا سکے کہ ہمارے ہاں نشے کے خاتمے کے لیے کتنا کام کیا جا رہا ہے اور کچھ ادارے کتنی بے غرضی سے اس لعنت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ صحت یاب ہونے والے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو شامل کیا جاتا، ان کی زندگی میں آئی مثبت تبدیلی۔ کیا بات ہے؟ سیف خوش دلی سے مسکرایا۔ اب تم لگتے ہو پورے میرے تربیت یافتہ، بہت جلد میری جگہ لے لو گے۔ آپ کی جگہ کون لے سکتا ہے بھلا؟ زبیر کو اس کی بات واقعی اچھی نہیں لگی۔ ہر شخص کو اپنے بعد آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی ہوتی ہے اور اسے مناسب وقت پر یہ کرنا بھی چاہیے۔ ایک صحت مند معاشرے میں یہ ٹرینڈ ہونا بے حد ضروری ہے زبیر۔ جانے دیں سر، زبیر ہنسنے لگا۔ اس اصول کو کم از کم تخلیقی کام کرنے والوں پر تو لاگو نہ کریں۔ یہاں تو جو چلے جاتے ہیں وہ بھی چہرے بدل بدل کر واپس آتے رہتے ہیں۔ موضوع خود بخود بدلنے لگا۔ سیاست کا وہی گھسا پٹا رونا تھا، مگر سیف بخوشی اس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی کوفت کا ازالہ اس طرح ہی صحیح۔ آج تھوڑی سی فرصت تھی، زبیر کو ایک غیر متعلقہ بات یاد آئی۔ تہمینہ آج کل خبروں میں ہے سر، سنا ہے اس بار ہمدانی کو کوئی بڑا مارکات الآرا سیریل بنا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں تو شکر کرتا ہوں کہ تہمینہ کو بریک تو ملا۔ میں تو شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا اس کے سامنے۔ اچھا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ مصروف ہو گئی، ہم اس کے اصرار سے بچے ہوئے ہیں۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ اپنی دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اسکرین پر آئے نمبر کو دیکھتے ہی اس نے بڑی تیزی سے فون اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم امی۔ وہ اس کے آفس میں عموماً فون نہیں کرتی تھیں، سو وہ تھوڑا فکر مند ہوا۔ دوسری طرف سے یقیناً کچھ خوشکن اطلاع نہیں تھی۔ زبیر اٹھ کر دانستہ باہر چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آ کر دیکھ لوں گا خود۔ وہ دھیرے دھیرے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ کوئی بات بھی نہیں تھی، پھر بھی جب سے آئی ہے گھر میں ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے، یہ پھینک وہ پھینک، اس پر ملازموں کی اوشامت بلا رکھی ہے۔ سیف کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کس قدر پریشان ہے۔ معلوم نہیں وہیں کیوں نہیں رہنے لگتی ہے۔ میں تو شکر کرتا ہوں جب یہ گھر پر نہیں ہوتی، مگر یہ ہمیں چین سے رہنے بھی نہیں دیکھ سکتی امی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہونے لگا۔ فون کے دوسرے سرے پر موجود رفیہ بیگم کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا۔ کام کے اوقات میں وہ اسے کیسی دل شکن باتیں سنا رہی ہیں بھلا؟ تم کام کر رہے تھے کچھ؟ ابھی دیر لگے گی آنے میں تمہیں؟ نہیں، میں بس آ ہی رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ بس آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، شہوار سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ان سے بات کرتے ہوئے ہی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ کیسا گورکھ دھندا تھا جس کا نہ کوئی حل تھا اور نہ اختتام۔ فون بند کر کے بھی وہ چند منٹ وہیں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ کیریئر کی بلندی کو چھو کر ایک بڑے ادارے کو کامیابی سے چلاتے ہوئے وہ ہمیشہ صدقے دل سے خدا کا شکر بجا لاتا تھا، مگر ذاتی زندگی کا المیہ عجیب تھا۔ اس گوشوارے میں اتنا بڑا خسارہ رقم تھا جس کی تلافی کی کوشش میں یہ جگمگ کرتا پس منظر بھی تاریکی میں ڈوبنے لگتا تھا۔ چاروں طرف پہلے ہوش باش ہجوم میں وہ بالکل تنہا تھا، اور کوئی اس سے پوچھتا کہ دنیا کی سب سے خوفناک چیز کون سی ہے، تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا: تنہائی۔ الماری کے خانوں کی آخری تہہ بھی ٹٹول کر دیکھ لی گئی، مسالوں کے ڈبے ہٹا کر چیک کر لیے گئے، گڈو اور مینا کے کتابوں والے بیگ جھاڑ لیے گئے، اور طور قربان علی کے میلے کرتے کی جیبوں کی بھی تلاشی لے لی گئی، مگر ہر چیز غریب کی مٹھی کی طرح خالی۔ اب کیا ہوگا؟ تہمینہ کے آنے میں تو ابھی کئی دن پڑے ہیں، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ مرنے کے لیے زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جمیلہ پر آج کبھی کبھی چھانے والی فکر مندی چھا رہی تھی۔ زہر کھائیں تمہارے دشمن، اب تو تم پوری سیٹھانی لگتی ہو، مجھ جیسے کی بھی شوشہ بنا دی ہے۔ وہاں سارے حیرت سے دیکھنے لگے ہیں اب تو۔ قربان علی نے حسب عادت حشامت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو جمیلہ سیٹھانی کی مثال پر دل کھول کر خوش ہو لیتی، لیکن اس وقت حالات بڑے خستہ ہو رہے تھے، سو قربان علی کو بھی بھگتنا پڑا۔ تم تو چپ ہی رہو، ساری بدبختی تمہارے ہی ہاتھوں لائی ہوئی ہے، ساری عمر بھی تم مانگ تانگ کر کھاتے رہے، اب ایسی کیا سخاوت دکھانے کی ضرورت تھی کہ وہاں بیٹھ کر پیسے اڑانے لگے؟ لے کر کتنے ہی پیسے تمہارے چٹورپن کی نظر ہو گئے ان 10-15 دنوں میں۔ جمیلہ کے جھنجھلاہٹ قربان علی پر اتری۔ اسے پیسے دینے والی وہ خود تھی،
تہمینہ ہمدانی کے یونٹ کے ساتھ جاتے ہوئے اچھی خاصی رقم دے کر گئی تھی، احتیاط سے ہرش کی تاکید کے ساتھ، مگر جمیلہ کی خطرناک حد تک بڑی بے پرواہی ایسی کسی بات کو دماغ میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی۔ سو تہمینہ کی نصیحت بھی تہمینہ کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ تھی اور پیسوں سے بھرا پرس، اپنی شاہ ہرچیاں، گھر میں رائے چٹور پن، پیسے ہفتوں کے بجائے دنوں بلکہ گھنٹوں میں ٹھکانے لگے۔ نظام سکہ جیسی حکومت کے اس دورانیے میں اسے اپنے میاں کی ساری محرومیاں بھی دکھائی دینے لگیں، سو اسے بھی نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہرات میں روٹی کھانے والے قربان علی نے بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے کا مزہ انہی دنوں میں اٹھایا۔ تو کیا ساری عمر یوں ہی فقیروں کی طرح لوگوں کی شکل دیکھتا رہتا؟ اتنا پیسہ تہمینہ دے کر گئی تھی، تھوڑے سے میں نے لے لیے تو کون سا غضب ہو گیا، باقی تو تم نے خود خرچ کیے ہیں۔ اس کو جمیلہ کا جتانا بے حد برا لگا۔ میں نے اکیلے خرچ کیے یا تم سب کے جہنم بھرنے میں خرچ ہوئے؟ خود تو کبھی ایک پائی کما کر ہاتھ پر نہیں رکھی، اور اوپر سے اولاد ساری چٹوری، سیدھا سادہ کھانا حلق سے نہیں اترتا کسی کے بھی۔ وہ بھول رہی تھی کہ یہ خوبی اسی سے لی ہے بچوں نے، اور وہ اس طعنے کو برداشت کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں الزام مت دو اماں، روز تو تم بازار جا کر شاپنگ کر رہی تھیں، کتنے سارے کپڑے سلوائے ہیں، کھانا تم پکاتی ہی نہیں تو ظاہر ہے پھر بازار سے ہی آئے گا۔ مینا تلاشی کے بعد اپنے بیگ میں کتابیں رکھ رہی تھی، وہیں سے بیٹھے بیٹھے بولی، میں نہیں پکاتی تو پکا لیا کر۔ 17-18 سال کی لڑکی کیا اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ بیٹھ کی ماں کو تانے دینے۔ جمیلہ کو ایسا لگا کہ اس گھر میں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں۔ جس اولاد کو خوش رکھنے کے لیے وہ جو سمجھ میں آتا ہے کر گزرتی ہے، وہی اس کے طریقہ کار پر معترض رہتی ہے۔ پہلے تہمینہ اور اب یہ چھٹکی۔ آپس کی لڑائی چھوڑو، فی الحال پیسے کا مسئلہ حل کرو۔ روز کے خرچ کے لیے آخر کچھ تو چاہیے ہی۔ قربان کو جانے میں دیر ہو رہی تھی اور روز کے خرچے پانی کے لیے فی الحال پیسوں کی فوری ضرورت تھی۔ ایسا کر جمیلہ پڑوس سے کسی سے ادھار پکڑ لے، کہہ دینا تہمینہ کے آتے ہی لوٹا دیں گے، دیکھنا کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ اپنی دانست میں اس نے ایک بڑا ہی مناسب حل پیش کیا، پر جمیلہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ مجھے تو ساری عمر ہو گئی محلے پڑوس سے قرض ادھار چلاتے ہوئے، تم کیوں نہیں اپنے راحت قدا والے سے کچھ پیسے لے لیتے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے تمہارا ان لوگوں سے، کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ مجھے کون دے گا ادھار؟ میری حالت سے وہاں کا بچہ واقف ہے۔ 4 دن پیسے دے کر کھا لینے سے اوقات تھوڑی بدل جاتی ہے۔ 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات۔ اپنی بات کہہ کر وہ بے ڈنگے سے انداز میں ہنسا۔ ایسا کر تہمینہ کے جاننے والے کسی ڈائریکٹر سے ادھار لے لے، وہاں تو واپس بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ تہمینہ خود ہی نمٹا دے گی۔ مینا تیرے پاس تو نمبر ہوں گے تہمینہ کے جاننے والوں کے۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی طرف مڑا۔ ایک سے ایک اچھا آئیڈیا اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ سونے کی چڑیا مٹھی میں ہو تو پیسوں کی کیا فکر؟ اس نے بمشکل ہی خود کو یہ کہنے سے روکا، میری شکل کیا دیکھ رہی ہے، لا نمبر ملا کر دے۔ جمیلہ بات کرے گی، ذرا طریقے سے اپنی پریشانی بیان کرنا، میں خود جا کر۔ بس کر دو ابا، مینا نے بے ساختہ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ کیوں بیچاری آپا کی بے عزتی کروانے پر تل رہے ہو؟ کسی ایک ڈرامے میں کام کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی سے بھی پیسے لے لیے جائیں۔ وہ بیچاری وہاں اتنی دور ہم سب کے لیے ہی محنت کر رہی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کچھ۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتی مینا، جسے ماں ابھی تک بلا کھٹکے پرچون کی دکان تک بھیج دیتی تھی، بظاہر ذرا بھی سمجھدار نہیں دکھتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو جمیلہ اور قربان علی دونوں ہی اس کی شکل دیکھے گئے۔ قربان علی پچھلے بہت سارے سالوں سے گھر سے زیادہ راحت قدا والے فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا تھا۔ گھر اور بچوں سے اس کا تعلق برائے نام تھا، اور اس برائے نام تعلق میں سے شفقت، عزت، حیال جیسے عام ترین وصف کب کے نکل چکے تھے۔ جتنی دیر میں مینا کی بات اس کی سمجھ میں آئی، وہ بلبلا چکا تھا۔ بہت بکواس کرنی آ گئی ہے، ابھی لگاتا ہوں 2 جوتے، آئی ہمیں سبق سکھانے۔ اپنی ساری کاہلی ایک طرف رکھ کر وہ بے ساختہ ہی کھڑا ہو گیا۔ گڈو اور مینا دونوں ہی کو بچپن میں اسے پٹنے کا بارہا اتفاق ہو چکا تھا، مگر اب وقت آگے نکل آیا تھا۔ مینا تہمینہ کے زیر تربیت تھی، اور وہ خود اعتمادی جو تہمینہ نے بڑے جتن کر کے حاصل کی تھی، اسے تہمینہ کی پوزیشن کے صدقے خود بہت حاصل ہو رہی تھی۔ قربان علی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ابا، اب یہ تماشے نہیں ہوں گے گھر میں۔
آپا کو پتہ چلا تو وہ تمہارا اس گھر میں داخلہ بند کر دے گی، یہ سمجھ لو۔ اپنی بات کہہ کر وہ مختصر سا صحن اور برآمدہ پار کر کے کمرے میں چلی گئی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے مینا۔ تہمینہ تو قیامت کھڑی کر دے گی، جب سے کمانے لگی ہے زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اس میں۔ گھر میں سارے اصول قاعدے اب اسی کے چل رہے ہیں۔ جمیلہ کے کہنے پر وہ اپنی سٹ پٹائی ہوئی حالت سے باہر آیا۔ نہ قربان علی، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اولاد کی کمائی کا سکھ پانا ہے تو ان کی ماننی بھی پڑے گی۔ میں نے تو یہ بات گرہ میں باندھ لی ہے، تم میں سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمیلہ کے لہجے میں قربان علی کے لیے لاتعلقی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی حیرت سے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ کیا وہ بھی بدلنے کی تیاری کر رہی تھی؟ اپنی اس بالکل گئی گزری اوقات میں بھی یہ خیال اس سے بھولے سے نہیں گزرا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا ہی لگا۔ قربان علی کا دل بیٹھنے لگا۔ میں تو صرف پیسوں کی پریشانی کی وجہ سے۔ اس کی آواز اس بار نیچی تھی۔ جمیلہ نے مطمئن نگاہوں سے سمجھوتا کرتے قربان علی کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ۔ بہن اس روز لے گئی تھی 2000 روپے ادھار، ابھی گڈو کو بھیج کر منگواتی ہوں اس سے۔ مینا نے تو منع بھی کیا تھا اس وقت، مگر میری ہی بیوقوفی جھٹ نکال کر پکڑا دیے۔ وہ بولتی ہوئی گلی میں کھلتے دروازے میں جا کھڑی ہوئی، جہاں گڈو کی موجودگی متوقع تھی۔ گڈو اے بھیا، ذرا اس گڈو کو تو دیکھنا، کہاں ہے؟ کہنا کہ گھر پر بلایا ہے۔ اس نے کسی راہ چلتے کے ہاتھ پیغام رسانی کی، مگر وہ رک کر ہوش علاقے سے حال احوال دریافت کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، تم ذرا گڈو کو بلوا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ سرسری سے انداز میں نمٹا کر وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ تہمینہ کیا مشہور ہونے لگی، ہر ایک خواہ مخواہ کی رشتہ داری جھاڑنے لگا ہے۔ مجبوری ہے، ورنہ منہ بھی نہ لگاؤں۔ قربان علی نے اس کی بات ذرا جو سنی ہو۔ سالی کو ادھار دیے جانے والے 2000 روپے کا ذکر اسے بری طرح کھلا تھا۔ ہمیں 200 پر ٹرہایا اور بہن کو پورے 2000۔ بہت تیز ہے یہ جمیلہ بھی۔ اپنا غصہ اس نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ بھاگم بھاگ پہنچا تھا۔ آفس سے 2 دن پہلے ہی اسلام آباد پہنچنے کا حکم ملا تھا۔ پورے 1 ہفتے رکنا تھا اور اس 1.25-2 دن میں اپنی تیاری کرنا اس جیسے بے پرواہ کے لیے پہاڑ سر کرنے کے برابر ہی ثابت ہوا تھا۔ زارا ہی تھی جو اس کی چیزیں سمیٹ کر آخر وقت تک بیگ میں ڈالی گئی۔ زین بیگ کا مستقل بڑھتا حجم دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اسلام آباد میں رضا تھا، گھر کا ہونے والا داماد، اور توقیر احمد کا سگا بھتیجا۔ زین کی رہائش کا انتظام تو آفس کی طرف سے تھا، لیکن بقیہ وقت وہ رضا کے ساتھ ہی گزارنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھا۔ حسنہ بیگم نے زین کے جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رضا کے لیے تحائف کی خریداری بھی کر ڈالی تھی۔ اس وقت جو اسے ایئرپورٹ پہنچنے میں دیر ہوئی تھی تو اس کا سبب بھی یہ بے وقت کی خریداری ہی تھی۔ دل چاہ رہا ہے کہ 1 عدد منگنی تو میں بھی کروا ہی لوں۔ مفت میں ہر وقت کے تحفے تحائف اور جو اہمیت ہے اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ مارے جھنجھلاہٹ کے وہ سارا وقت بڑبڑاتا رہا تھا۔ چند مہینے بعد شادی ہے، دے دیجیے گا جب جو دل چاہے، ابھی کیا ضروری ہے یہ سب؟ مگر حسنہ بیگم کو پتا تھا کہ یہ سب کتنا ضروری ہے۔ ان کے سسرالی خاندان میں ایک ایک بات نوٹ کی جاتی تھی، اور زارا کی منگنی کے بعد تو گویا باقاعدہ چیک پوسٹ بٹھا دی گئی تھی۔ اب جو زین اسلام آباد جا رہا تھا تو لاکھ کہہ جاتا کہ وہ اپنے آفس کے کام سے جا رہا ہے، مگر زارا کی وہاں 2 گلی چھوڑ کر بیٹھی سسرال کو سالے بہنوئی کی اس ملاقات سے بڑی امیدیں بندھی تھیں۔ زین کے حالی ہاتھ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ زارا کی منگنی کے بعد کا یہ سارا طویل وقت اسی دینے اور صرف دینے ہی کے سہارے گزر رہا تھا۔ زین نے ایئرپورٹ پہنچ کر شکر کیا تھا کہ اس کی فلائٹ مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دوست نے وقت سے کچھ پہلے ہی اسے پہنچا دیا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر معمول کا ہجوم تھا، اور چند منٹوں بعد وہ بھی اس ہجوم کا حصہ تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کسی کے راستے میں حائل ہو رہا تھا، سو ٹوکے جانے پر چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس پر زین کی نگاہ جم رہی تھی، پرکشش چہرہ اور کندھوں سے نیچے آتے بال۔ ایکسکیوز می، اس بار وہ بڑی دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اوہ سوری، وہ کسی دھیان سے نکلا۔ ہوا کے کسی معطر جھونکے کی طرح وہ پاس سے گزرتی چلی گئی۔ زین نے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو ہر ایک کو بہائے چلا جا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے جانا کہ وہ دراز قد بھی تھی اور بے حد سٹائلش بھی۔ اگلے لمحے وہ خود بھی آگے بڑھ چکا تھا۔
مگر ایک عجیب سا احساس ساتھ ساتھ تھا۔ شہر میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ وہی یوں دل ہتھیلی پر رکھ کر گھومنے والوں میں سے تھا، پھر بھی اس چہرے میں کچھ تو ہاس تھا۔ کاش وہ دوبارہ کہیں دکھائی دے۔ دل میں ابھرتی خواہش پر وہ حیرت زدہ ہو کر مسکرا دیا۔ یہاں اس شہر میں جہاں ہاتھی بھی بآسانی کھو سکتا ہو۔ وہ کسی احمقانہ سی خواہش کے زیر اثر آ رہا تھا، پر کوئی لمحہ یوں ہی بھید بھرا ہوتا ہے۔ واردات کو دعوت دینے والا، وہ بھی خاموشی کے ساتھ۔ ذہن اس لمحے کی اثر پذیری سے ناواقف تھا۔ لسنرز، خوشبو کا سفر کی ایپیسوڈ 6 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔